العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج باب دوم کی 7ویں فصل جو حمزہ کے بیان میں ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. کل آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ چھٹی فصل کے متعلق کچھ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، لیکن ابھی اس کو ملتوی کیا جاتا ہے. یہ 7ویں اور 8ویں فصل دونوں مکمل ہو جائے تو پھر جو ہے یہ دوسرا باب جو ہے مکمل ہو جائے گا. پھر سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے. بہرحال یہ 7ویں فصل حمزہ کے بیان میں، قبل اس کے کہ آپ جو ہے اس کے قواعد دیکھیں اور پڑھیں، آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حمزہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک حمزہ قطعی کہلاتا ہے اور ایک حمزہ وصلی. حمزہ قطعی کو حمزہ اصلی بھی کہتے ہیں. بہرحال حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی کہا جاتا ہے وہ حمزہ جو درمیان میں آنے سے نہ گرے، یعنی درمیان میں نہ گرے، ساقط نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے حمزہ قطعی. جیسے لا اقسم، اقسم میں جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے، یہ حذف نہیں ہوتا. اور حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو درمیان کلام میں حذف ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر المرسلین میں حمزہ ہے، اب اس کو جو ہے ما قبل سے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے علی المرسلین. یا اس سے آسان مثال الحمدللہ، الحمد میں حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، جب اس کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. تو یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے. تو بہرحال حمزہ 2 طرح کا ہوتا ہے، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی. حمزہ قطعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ حمزہ جو درمیان میں آنے سے نہ گرے، یعنی درمیان میں نہ گرے، باقی رہے. اور حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو درمیان کلام میں آئے تو حذف ہو جائے. دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ حمزے کے اندر 4 قاعدے ذکر کیے جائیں گے. ایک ہے تحقیق، دوسرے تسہیل، تیسرے ابدال، چوتھے حذف. تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق جو ہے یہ باب تفعیل سے بنا ہے، حقق یحقق تحقیقاً سے، جس کا معنی ہے واضح اور درست. حقق ہاکذا بولتے ہیں کہ فلاں چیز متحقق ہو گئی، یعنی واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی. تو بہرحال تحقیق کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے واضح کرنا اور درست کرنا. یہ تحقیق جب قراء کی اصطلاح میں بولی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب 2 حمزہ قطعی جمع ہو جائیں، 2 حمزہ قطعی جمع ہو جاویں ایک کلمے کے اندر، تو ان کو ان کے مخرج اصلی سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا تحقیق کہلاتا ہے. جیسے اَأَنتُمْ، اَأَنتُمْ، تو دونوں حمزے کو آپ جو ہے اس کی صفت شدت اور جہر کا خیال کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تحقیق. بہرحال حمزہ کے 4 قاعدوں میں سے
پہلا قاعدہ کیا ہے؟ تحقیق کا ہے۔ دوسرا قاعدہ جو ہے تسہیل کا ہے۔ تسہیل یہ بھی باب تفعیل سے ہے، سہل یسہل تسہیلا۔ تسہیل کے معنی آتے ہیں آسان کرنا، نرم کرنا۔ تسہیل جب قراء کی اصطلاح میں بولی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حمزہ کو حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان پڑھنا۔ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں، دو حمزہ متصل ہوں، تو وہاں پر ایک حمزہ کو حمزے پہ جو حرکت ہو اس کے مناسب واو، الف یا کے درمیان پڑھنے کو کہتے ہیں تسہیل۔ بہرحال تسہیل کے معنی آتے ہیں نرم کرنا، آسان کرنا، سہل بنانا۔ اور جب قراء کی اصطلاح میں تسہیل بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حمزہ کی حرکت اور اس حرکت کے مناسب جو حرف علت ہو، حرف مدہ ہو، اس کے درمیان پڑھنا، یعنی حمزہ کو حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسہیل۔ تیسری چیز کیا تھی؟ ابدال۔ ابدال باب افعال سے ہے، ابدل یبدل ابدالا۔ ابدال کے معنی آتے ہیں بدلنا۔ اصطلاح میں ابدال کہتے ہیں، یعنی اصطلاح تجوید میں ابدال کا مطلب یہ ہوگا کہ حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدل کر پڑھنا۔ جیسے الآن، الآن دو حمزہ یہاں جمع ہے، الآن۔ تو ابھی اس میں جو ہے دوسرے حمزے کو کیا کرنا ہے؟ بدل دینا ہے۔ الآن تو دوسرا حمزہ مفتوح تھا اور پہلا حمزہ بھی مفتوح، تو اب یہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق اس کو حرف علت سے بدلیں گے تو وہ الف ہوگا، تو پڑھیں گے الآن۔ اس کو کہتے ہیں ابدال۔ اور چوتھی چیز تھی حذف۔ حذف کے معنی آتے ہیں ختم کر دینا، حذف کر دینا۔ تو حذف یحذف کے معنی آتے گرا دینا، دور کر دینا۔ جب قراء کی اصطلاح میں حذف بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو حمزہ ایک کلمے میں اس طرح سے جمع ہو جائیں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا وصلی مکسور ہو، تو دوسرے حمزے کو گرا کر پڑھنے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے حذف۔ تو بہرحال اصطلاح قرأت میں 4 قاعدے جو ہے حمزہ کے پائے جاتے ہیں۔ پہلا جو ہے قاعدہ کیا ہے؟ تحقیق ہے، دوسرا تسہیل ہے، تیسرا ابدال ہے اور چوتھا حذف ہے۔ پھر دوبارہ آپ جو ہے اسے سن لیں کہ اولاً جو ہے حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی کہا جاتا ہے وہ حمزہ جو درمیان کلام میں آنے سے ساقط نہ ہو، حذف نہ ہو، گرے نہیں، اس کو کہتے ہیں حمزہ قطعی۔ اور وہ حمزہ جو درمیان کلام میں آنے سے گر جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حمزہ وصلی۔ بہرحال ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، حمزہ کے اندر جو ہے 4 قاعدے پائے جاتے ہیں، تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف۔ تحقیق کا مطلب یہ ہوگا کہ جب 2 حمزہ جمع ہو جائیں تو ان دونوں حمزوں کو صفت شدت اور صفت جہر کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی ان کو ان کے مخرج اصلی اور ان کی صفات کا لحاظ کر کے تحقیق سے ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ اور تسہیل کہتے ہیں
کہ ایک حمزے کو جو ہے حمزہ اور حرف علت کے درمیان پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے۔ ابدال کہتے ہیں حمزے کو حرف علت سے بدل کر پڑھنے کو، لغوی معنی بدل دینا ہے، اور حذف کہتے ہیں گرا دینے کو، یعنی حمزے کو اگر دو حمزہ جمع ہو تو ایک کو گرا دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے حذف۔ یہ 4 قاعدے جو ہے اس کتاب کے اندر بتلائیں گے، لیکن اس کی جو ہے 5 صورتیں کل بنتی ہیں، وہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے۔ 5 صورتیں بنتی ہیں، ان 5 صورتوں میں سے پہلی صورت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، بلکہ آپ ایک نظر میں وہ 5 صورتیں سمجھ لیں تاکہ اگلا سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا قاعدہ اور پہلی صورت یہ ہوگی کہ 2 حمزہ متحرک جمع ہوں۔ دوسرا جو حمزے کا بیان ہے، یعنی دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو۔ تیسرا قاعدہ ہوگا، اور تیسرا جو اس میں جو ہے تیسری جو صورت حمزے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو۔ چوتھا قاعدہ ہے جب 2 حمزہ جمع ہوں، اور 5واں قاعدہ بھی یہی ہے کہ 2 حمزہ جمع ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، اور پہلا حمزہ اس میں 2 صورت یہ بن جائے گی کہ پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو حمزہ ساکنہ کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق بدلنا واجب ہے، اور جب پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں وہ حمزہ جو ہے ساکنہ بدلا جائے گا، اور جب حمزہ وصلی گر جائے گا تب ابدال نہ ہوگا۔ بہرحال یہ 5 صورتیں بنے گی۔ پہلی صورت 2 حمزہ متحرک جمع ہو، دوسرا یہ کہ پہلا حمزہ استفہام کا ہو دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، تیسری صورت یہ کہ پہلا حمزہ استفہام کا ہو دوسرا حمزہ وصلی ہو اور مفتوح نہ ہو، چوتھی صورت یہ ہے کہ 2 حمزہ جمع ہو، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو یعنی حمزہ ساکنہ کو جو ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق جو ہے بدلنا، حرف مد سے بدلا جائے گا، اور اس کی 5ویں صورت دوسری صورت یہ بنے گی جب 2 حمزہ جمع ہو کہ پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ تو بدلا جائے گا، لیکن اگر حمزہ وصلی گر جائے گا تو جو دوسرا حمزہ تھا وہ حمزہ باقی رہ جائے گا۔ مثالیں اور تفصیلات جو ہے آگے آئیں گی۔ بہرحال اب کتاب دیکھتے ہیں۔ جب 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے، مگر اعجمی جو سورہ سجدہ میں ہے اس کے دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگی۔ بس یہ ایک قاعدہ آپ کو بتلا دیا گیا۔ کیا قاعدہ ہے کہ جب 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں ہی قطعی ہوں، 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں ہی کیا ہوں؟ قطعی ہوں، تو دونوں کو تحقیق سے پڑھنا چاہیے۔ اور تحقیق کا مطلب کیا بتلایا؟ خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ دونوں حمزوں کو ان کے مخرج اور ان کی تمام صفات کا اعتبار کرتے ہوئے، تمام صفات کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے قاعدہ بتلا دیا۔ اب ایک بات یاد یہاں رکھیے کہ جہاں پر 2 حمزہ اس طرح کے جمع ہوں کہ دونوں قطعی ہوں، یا پہلا قطعی اور دوسرا وصلی ہو، تو وہاں پہلا حمزہ استفہامیہ ہی ہوگا، چاہے لکھا جائے کہ نہ لکھا جائے۔ اس لیے کتاب میں آگے جو ہے جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے دوسری اور تیسری صورت میں۔ تو بہرحال جب 2 حمزہ جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو دونوں کو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے ظاہر کرنا چاہیے۔ اب 2 حمزہ جب جمع ہوں گے
اس کی جو ہے 3 صورتیں قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ 2 حمزہ قطعی جو جمع ہوتے ہیں، پہلا یہ ہے، پہلی صورت کہ دونوں حمزہ مفتوح ہوں، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَسْلَمْتُمْ اَأَنْتُمْ وغیرہ۔ دوسری صورت ہے کہ پہلا حمزہ مفتوح ہو، دوسرا مکسور ہو۔ یاد رکھنا دونوں حمزہ قطعی ہو، پہلا حمزہ مفتوح، دوسرا مکسور، جیسے اِنَّکُمْ اَإِمَّةً اَإِنَّکَ اَإِنَّ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ پہلا حمزہ مفتوح اور دوسرا جو ہے مکسور ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا مضموم ہو، جیسے اُنزِلَ اُلْقِیَ اُنَبِّئُکُم وغیرہ۔ آپ اس میں غور کریں تو تینوں اقسام میں، تینوں صورتوں میں پہلا حمزہ مفتوح ہے اور دوسرے حمزے کی حالت جو ہے بدلتی گئی۔ چنانچہ پہلی مثال کے اندر جو ہے اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنْتُمْ وغیرہ میں دوسرا حمزہ بھی مفتوح، پہلا بھی مفتوح۔ دوسری مثال میں پہلا حمزہ مفتوح، دوسرا مکسور، اور تیسری مثال میں جو ہے پہلا حمزہ مفتوح اور دوسرا مضموم ہے۔ بہرحال یہ جو ہے قاعدہ کلیہ انہوں نے یہ بتلایا کہ جب 2 حمزہ متحرک جمع ہوں گے اور دونوں قطعی ہوں تو وہاں پر تحقیق ہوگی، یعنی دونوں حمزہ کو صاف صاف پڑھیں گے۔ مگر اس قاعدہ کلیہ سے ایک کلمہ جو سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے وہ ہے اعجمی، اس کے دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگی۔ تسہیل کی تعریف آپ کو بتلائی جا چکی ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور حمزے کی حرکت کے مناسب جو حرف ہو اس کے درمیان پڑھنا۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں پر تسہیل واجب ہے، اور صرف یہی ایک لفظ ہے جہاں پر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسہیل ہے۔ یہاں پر دوسرا حمزہ جو ہے مفتوح ہے، دوسرے حمزے پہ زبر ہے، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ یہاں پر تسہیل کی آسان تعریف یہ ہو جائے گی کہ حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا۔ یہاں پر حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا، یہی جو ہے تسہیل کہلائے گی۔ بہرحال تسہیل امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اسی کلمے میں ہے، تو ایک تسہیل وجوبی ہے اور ایک تسہیل جوازی ہے۔ تسہیل وجوبی یہی ہے کہ یہاں پر حمزے کو یہاں پر بدل کر کے حرف کیا کہتے ہیں حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا، یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور باقی تسہیل جوازی کہیں بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے تسہیل جوازی نہیں ہے۔ بہرحال آج آپ کا 7ویں فصل کا حمزے کا جو بیان ہے اس کا پہلا قاعدہ یہ ذکر کیا گیا کہ جب 2 حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو دونوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ان کی جو ہے صفت کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے مخرج کا لحاظ کرتے ہوئے صاف صاف ادا کرنا چاہیے، جیسے اَأَنْتُمْ اَإِنَّكَ اَأُنزِلَ وغیرہ۔ لیکن ایک کلمہ جو ہے اعجمی جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اس کے دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگی۔ تسہیل کی تعریف آپ نے پڑھ لیا، اور یہاں پر تسہیل کا مطلب یہ ہوگا کہ حمزہ اور حمزہ کو جو ہے حمزہ اور الف کے درمیان پڑھا جائے گا۔ بہرحال آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.